اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی کا نام ہے تختہ سیاہ۔ تختہ سیاہ کہتے ہیں بلیک بورڈ کو، بلیک بورڈ جس پہ لکھتے ہیں۔ آج نئے تعلیمی سال کا آغاز تھا۔ نئے تعلیمی سال کا آغاز مطلب نئی کلاسز شروع ہوئی تھی، یعنی کہ سمر بریک ختم ہوئی۔ سمر بریک ختم ہونے کے بعد جون جولائی پھر اگست سے نئی کلاسز شروع ہوئی۔ آج نئے تعلیمی سال کا آغاز تھا، اس لیے صہیب صبح سویرے ہی بیدار ہو گیا۔ یعنی اس کا اسکول شروع ہوا تھا آج سے، پہلی دفعہ نئی کلاسز شروع ہوئی تھیں آج سے، نیکسٹ ایئر شروع ہوا تھا۔ نیکسٹ ایئر یعنی کہ لاسٹ ایئر جیسے وہ فرسٹ گریڈ میں تھا تو اب وہ سیکنڈ گریڈ اس کا اسٹارٹ ہوا اور پہلا دن تھا، تو وہ جلدی صبح بیدار ہو گیا، یعنی اٹھ گیا۔ پھر اپنے والد اور بھائیوں کے ساتھ مسجد گیا۔ صبح کون سی نماز پڑھنے؟ فجر کی۔ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، اپنے بھائی شعیب کے ساتھ مل کر ناشتہ کیا، پھر اسکول کا خوبصورت لباس پہنا۔ یعنی یہ اسکول کے پاکستان میں اسکول کا ایک مخصوص لباس ہوتا ہے، یعنی یونیفارم کہتے ہیں اس کو، یونیفارم ہوتا ہے، سب بچے ایک ہی طرح کے کپڑے پہنتے ہیں۔ تو پھر اس نے اپنے اسکول کا یونیفارم پہنا، اپنا بستہ اٹھایا، بیک پیک، اور اپنے بھائی شعیب کے ساتھ اسکول روانہ ہو گیا۔ جوتے بھی نہیں، جوتے یا تو بلیک ہوں یا وائٹ ہو۔ بلیک یا وائٹ تو سب بلیک ہی پہنتے تھے، وائٹ تو بہت ہی کم پہنتے تھے لوگ۔ جب اسکول کے قریب پہنچے تو صہیب پر کچھ گھبراہٹ سی طاری ہوئی، جس کو شعیب نے محسوس کر لیا اور صہیب کا ہاتھ پکڑا، اسے حوصلہ دیا اور اسکول کے اندر لے گیا۔ تو وہ میرے خیال سے صہیب جو ہے وہ ہو گیا، کیا کہتے ہیں اس کو، وریڈ ہو رہا تھا کہ کیسا نئی کلاس کیسی ہوگی، نیا گریڈ کیسا ہوگا، سیم بچے ہوں گے، ڈفرینٹ بچے ہوں گے، سیم ٹیچر ہوں گی کہ ڈفرینٹ ٹیچر ہوں گی۔ تو وہ تھوڑا سا گھبرا رہا تھا، وری ہو رہا تھا۔ تو اس کے بھائی شعیب نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے حوصلہ دیا اور بسم اللہ پڑھ کے اسکول کے اندر چلے گئے اور جا کر اسمبلی میں نئے دوستوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو نئے دوست ہو سکتا ہے دوسرا اسکول ہو، کیونکہ دوست تو وہی ہونے چاہیے، اس کے سیم اسٹوڈنٹس ہونے چاہیے، جو فرسٹ گریڈ سے سیکنڈ گریڈ میں جیسے گئے تو سیم ہی بچے جائیں گے نا۔ تو یا تو یہ دوسرا اسکول ہوگا یا نئے بچے آ گئے ہوں گے، یا ادھر وے کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے دوست نئے لڑکے تھے، نئے بچے تھے، تو ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ صہیب نے جب اپنے دائیں طرف دیکھا تو اس کا پڑوسی زہیب کھڑا تھا، تو اس کے رائٹ سائڈ پہ کون تھا؟ اس کا نیبر تھا زہیب۔ صہیب نے اسے سلام کیا، پھر دونوں اپنی کلاس میں گئے اور صہیب زہیب کے برابر میں بیٹھ گیا، اپنے نیبر کے برابر میں، کلاس میں اپنے نیبر کے برابر میں بیٹھ گیا۔ اب دونوں کلاس میں لٹکے ہوئے خوبصورت بورڈ خوشی سے دیکھنے لگے۔ کلاس میں کچھ بورڈز لٹکے ہوئے تھے، کچھ کچھ بھی ہوگا، ڈرائنگز بنی ہوئی ہوں گی شاید، تو سب وہ لوگ دیکھنے لگے۔ اچانک صہیب نے کہا، یہ سیاہ رنگ کا بورڈ کیسا ہے؟ سیاہ رنگ کون سا؟ گڈ جاب۔ زہیب جواب دینے ہی لگا تھا کہ اتنے میں استاد صاحب کلاس میں داخل ہو گئے اور طلباء کو سلام کیا اور دعا دی۔ طلباء نے بھی سلام کا جواب دیا۔ استاد صاحب نے ایک رنگین چوک اٹھائی، رنگین چوک مینس کلرفل چوک، کوئی سے بھی رنگ ہو سکتا ہے، گرین، بلو، یلو۔ تو استاد صاحب نے ایک رنگین چوک اٹھائی اور تختہ سیاہ یعنی بلیک بورڈ پر لکھنا شروع کر دیا۔ استاد صاحب حروف خوبصورت خط میں لکھتے جاتے تھے، یعنی بہت اچھی رائٹنگ میں لکھ رہے تھے اور بہت ہی میٹھے لہجے میں پڑھ بھی رہے تھے۔ الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خ۔ طلباء بھی استاد صاحب کے ساتھ پڑھ رہے تھے اور سب کو یہ منظر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اس کے بعد استاد صاحب تختہ سیاہ پر ایک باغ بنانے میں مصروف ہو گئے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک باغ بن گیا جو رنگ برنگے پھولوں سے بھرا ہوا ہے۔ پھر سبق ختم ہونے سے پہلے ہی استاد صاحب نے تختہ سیاہ کو صاف کر دیا تاکہ دوسرے سبق میں استعمال ہو سکے۔ صہیب بہت غمزدہ ہو گیا کہ تختہ سیاہ دوبارہ کیسا عجیب ہو گیا، یعنی اس کو سیاہ تختہ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پہلے بھی جب وہ لوگ اپنے دوست کے ساتھ، زہیب کے ساتھ بورڈ کلرز دیکھ رہے تھے، ڈرائنگز لگی ہوئی تھی دیواروں پہ، وہ دیکھ رہے تھے، پھر تختہ سیاہ کو، بلیک بورڈ کو دیکھ کے اس کو اچھا نہیں لگا۔ پھر استاد صاحب نے جب اس پہ ڈرائنگز وغیرہ بنائی، اچھی سینری بنائی تو اس کو بہت اچھا لگا، لیکن پھر استاد صاحب نے جب وہ سینری مٹا دی اور پھر بلیک بورڈ واپس بلیک ہو گیا تو پھر اس کو اور خراب لگا۔
استاد صاحب کے جانے کے بعد وہ جلدی سے تختہ سیاہ کی طرف بڑھا اور ایک رنگین چاک اٹھا کر بورڈ پر اپنے نقش و نگار بنانے لگا. الٹے سیدھے کلرفل چاک سے الٹے سیدھے لائنیں بنانے لگا بلیک بورڈ. وہ چاہ رہا تھا کہ بلیک بورڈ رنگین ہو جائے تاکہ اچھا لگے, تو وہ ڈفرینٹ کلرز یوز کر رہا تھا. لیکن تختہ سیاہ پہلے سے بھی زیادہ بدصورت لگنے لگا, اگلی لگنے لگا اور زیادہ اس کے الٹے سیدھے کلرز کرنے سے. اتنے میں اگلے سبق کے استاد صاحب کلاس میں داخل ہوئے. تو ڈفرینٹ سبجیکٹ کے ڈفرینٹ ٹیچرز ہوتے ہیں. کبھی بڑی کلاسز میں نا, ابھی جیسے فرسٹ سیکنڈ گریڈ میں سیم ٹیچرز ہوتے ہیں, تھرڈ پہ گریڈ میں بھی شاید سیم ٹیچر ہوں, لیکن پھر بعد میں ڈفرینٹ سبجیکٹس کے میتھس کا ڈفرینٹ ٹیچر ہوں گے, انگلش کے ڈفرینٹ ٹیچر, سائنس کے ڈفرینٹ ٹیچر, اسی طرح آرٹس کے تو ابھی بھی ہوتے ہیں, اسی طرح ڈفرینٹ سبجیکٹ کے ڈفرینٹ ٹیچرس ہوں گے. تو جب نیکسٹ اگلے استاد آئے دوسرا سبجیکٹ پڑھانے, تو ان کی نظر جب تختہ سیاہ پر پڑی تو پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہے. صہیب کو بہت شرمندگی ہوئی اور اس نے جواب دیا یہ میں نے کیا ہے. استاد صاحب صہیب کے قریب گئے اور پوچھا ایسا کیوں کیا. صہیب نے جواب دیا کہ یہ شروع میں سیاہ رنگ کا تھا, پھر میرے دوسرے استاد نے اس میں ایک باغ کی اچھی سی تصویر بنائی تھی اور مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا, لیکن انہوں نے اس کو پھر مٹا دیا, تو میں نے چاہا کہ پھر اچھا ہو جائے. استاد صاحب نے کہا ابھی تمہارا پہلا دن ہے, تم خوب محنت سے پڑھو, پھر تم اچھی طرح لکھ سکو گے. کیونکہ ابھی اس کو نا اتنا اچھا لکھنا نہیں آ رہا نا, الٹے سیدھے اس نے کلر کر دیے تھے بلیک بورڈ پہ. تو استاد نے کہا تم ابھی چھوٹے ہو, تم اچھے سے پڑھو, اچھے سے لکھو, آج تمہارا پہلا دن ہے, تم خوب محنت سے پڑھو, سب چیزیں اچھے سے سمجھو, لکھنا پڑھنا سیکھو, جب پھر تم اچھی طرح لکھ سکو گے. لیکن وعدہ کرو آئندہ تختہ سیاہ کو خراب نہ کرو گے. صہیب نے کہا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ ایسا نہ کروں گا. ہر چیز تو یہ کہانی ختم ہو گئی. اب اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملا کہ ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے. سیکھے بغیر جو کام کیے جاتے ہیں وہ بے ڈھنگے ہوتے ہیں. اس لیے پہلے سیکھیں اور اچھی طرح ایکسرسائز کرنے کے بعد کسی بھی کام کو کریں. کام میں خوبصورتی ہوگی اور شرمندگی سے بچیں گے. لیکن مشق یعنی ایکسرسائز اپنی ذاتی چیز کے اوپر کریں, یعنی کسی دوسرے کی چیز کے اوپر آپ پریکٹس نہیں کریں. پریکٹس کرنی ہے تو اپنی چیزوں کے ساتھ کریں, اپنے بلیک بورڈ, اپنے گھر میں وائٹ بورڈ پہ کریں, اپنی نوٹ بک پہ کریں. اور مدرسے یا اسکول کی کوئی چیز بغیر اجازت کے استعمال کرنا بری بات ہے. اللہم بسمک